یا زین احمد یا زین احمد یا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين فاطر السماوات والارضين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين شفيع المسلمين نصير الفقراء والمساكين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله لبيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله دائمة الباقية ولا دائم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله وينصركم پروردگار اپنی معتبر کتاب میں فرما رہے ہیں کہ تم میری مدد کرو پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ مسلسل ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے شاہدہ معصومین کو برگزیدہ بنایا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کریں تو ہم کو چاہیے ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی مدد کریں۔ اہل بیت علیہ السلام کی آخری فرد آج ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ ہم کو ہمارے امام کی یاد میں ہمیشہ رہنا ہے کہ یقیناً اس مجلس کے اصلی وارث ہمارے امام ہیں۔ ہمارا حقیقی پرسہ اپنے امام کو جاتا ہے۔ ہمارا ہر عمل ہمارے امام دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی عمل ہمارا امام کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم یہاں مجالس کر رہے ہیں، یقیناً ہم میں اگر خلوص ہے تو ہم اپنے امام کو اور کچھ نہیں دے سکتے ہیں، خوشی تو دے سکتے ہیں۔ یعنی ہم اگر چاہیں تو اپنے امام کو اس عزا کے فرش پر بیٹھ کے ہم جو بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری نہ اتنی استطاعت ہے، نہ ہم میں اتنی قوت ہے، نہ ہم میں طاقت ہے، نہ ہمیں بس دولت ہے، مگر ہم اتنی تو کر سکتے ہیں کہ صف عزا بچھا کر ہم امام کا غم ظاہر کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم غمگین ہیں تو یقیناً ہمارے امام کے ساتھ ہیں ہم۔ امام یہی کہتے ہیں ہمارا چاہنے والا وہی ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہے، ہمارے غم میں غمگین ہے۔ تو کس طرح سے ہم مدد کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ نے کئی واقعات میں دیکھا کہ رسول اللہ کے وقت میں یا پھر اماموں کے وقت میں، اسی طرح رسول اللہ کے وقت میں جب اسلام آیا ہے اور اسلام کو پھیلایا ہے، اور رسول اللہ نے جب مدینہ ہجرت کی ہے تو سب نے اپنے گھر بار ایسے ہی چھوڑ دیے تھے۔ جو مہاجر تھے وہ ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو انصار تھے مدینے میں، تو رسول اللہ نے وہاں صیغہ اخوت پڑھایا، ایک انصار ایک مہاجر کو ایک کا بھائی بنایا، یعنی ایک انصار ایک مہاجر، تو مہاجر پھر وہ انصار کے گھر میں رہنے لگا۔ یعنی اتنا غریب تھا اسلام، تو کس طرح سے رسول اللہ نے ان کی مدد کی ہے، اور پھر ان لوگوں نے کس طرح مدد کی، کیونکہ اہل مدینہ ہمیشہ رسول اللہ سے کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے شہر آ جائیے، کیونکہ کفار مکہ رسول اللہ کو بہت اذیتیں دیتے تھے۔ تو جب یہ اسلام وہاں تک پہنچا ہے مدینے تک، تو رسول اللہ سے کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے شہر آئیے، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کو ہمارے شہر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہ چیز آج حقیقت میں ہے کہ مکہ اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر آج بھی، مکے میں آج بھی ایک دم غمگین ہے ماحول، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو بہت اذیت دی۔ وہاں کے ماحول میں ہی رنجیدگی ہے، غم ہے، غمگین ہے، کوئی انہیں رونق نہیں لگتی ہے جیسے، جبکہ کعبہ ہے وہاں پر۔ مگر مدینہ جاتے ہیں، مدینہ خوشحال ہے، کیونکہ ان لوگوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا، رسول اللہ کی خدمت کی۔ رسول اللہ جس وقت مدینہ گئے ہیں تو ان لوگوں نے کس طرح رسول اللہ کی مدد کی، تو انصاری جو مدینے میں تھے، ایک انصاری غریب تھا، تو اس انصاری کے بازو میں دوسرا انصاری تھا، بہت مالدار تھا،
اب اس کے گھر میں جو پیڑ تھا خرمے کا، کھجور کا، تو ظاہر سی بات ہے پیڑ بڑا سا ہوتا ہے، گھر چھوٹے چھوٹے، تو اس پیڑ کی شاخیں بازو والے غریب کے گھر میں شاخیں پہنچ گئیں. تو یہ جب کھجوریں توڑتا تھا، خرما توڑتا تھا، دولت مند تھا، مگر جو ہلاتا تھا درخت کو تو اس کے گھر کے آنگن میں بھی، اس کے گھر میں بھی کھجوریں گر جاتی تھیں. اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، تو یہ ہم سے کھجوریں گھسیٹ لیتا تھا، کہتا تھا نہیں یہ میرے درخت کی کھجوریں لینا نہیں تم لوگ. اگر بچہ کوئی منہ میں رکھ لیتا تھا تو وہ انگلی ڈال کے منہ سے نکال لیتا تھا. میں نے سوچے ہیں کہ اتنا اس کے پاس تھا مگر وہ کسی غریب کو دینا نہیں گوارا کرتا تھا، بغیر بولے اس کے گھر میں چلا جاتا تھا غریب کے. جبکہ ہم لوگوں کیا ہے کہ گھر کا دروازہ دستک دے کے آنا چاہیے، مگر یہ دولت مند جو تھا تو یہ اس کے گھر، غریب کے گھر ایسے ہی چلا جاتا تھا. وہ غریب انصاری آیا، یا رسول اللہ اس طرح سے میرے ساتھ ہی بازو والا کرتا ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، وہ اگر منہ میں رکھ لیتے ہیں خرما کی یہ انگلی ڈال کے نکال لیتا ہے. رسول اللہ نے اس کی بات سنی اور کچھ نہیں کہا. رسول اللہ اس کے ساتھ آئے، اس دولت مند سے کہا کہ بھائی تیری جو شاخیں وہاں پر گئی ہیں تو اس کی ہم سے قیمت لے لے، مجھ سے قیمت لے لے. وہ کہتا ہے نہیں، میرے پاس بہت سے پیڑ ہیں کھجور کے، مگر جتنی لذیذ اور مزیدار اس پیڑ کی کھجور ہے، اس پیڑ کا خرما ہے، اتنا اچھا کوئی سا نہیں ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. رسول اللہ نے کہا کہ اگر تو یہ دے دے گا شاخیں تو میں تجھے جنت میں ایک پیڑ دوں گا. وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں دوں گا. کہ اچھا یہ میرے ہاتھ بیچ دے، اگر تو یہ بیچ دے گا تو میں تجھے جنت میں ایک باغ دوں گا. وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں بیچوں گا. کائنات کا رسول جس بات کی ذمہ داری لے لے تو یقیناً کلمہ پڑھ رہا ہے ایک رسول کا مگر رسول کی بات نہیں مان رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ اگر چھوٹی چھوٹی بات پہ غور کریں کہ ہم کس کو مان رہے ہیں، مان تو رہے ہیں ہم اس کو مگر صرف زبانی، عملی نہیں ہے. کلمہ وہ لا الہ الا اللہ کا پڑھ رہا ہے، محمد رسول اللہ کا پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، مگر رسول اللہ کی بات کو نہیں مان رہے. رسول اللہ جس وقت رسول اللہ اس سے بات کر رہے تھے کہ میں تجھے ایک باغ دوں گا، باغ میں کتنے کھجور کے ہوں گے درخت کو تو رسول اللہ جانتے ہیں، وہ بھی جنت میں، دنیا کے باغ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ابو الدہدہ وہ وہاں پر تھے. جب رسول اللہ چلے گئے تو ابو الدہدہ آئے اس کے پاس، کہا کہ تو یہ پیڑ میرے ہاتھ فروخت کر دے، جو قیمت مانگے گا میں دوں گا. تو کہتا ہے کہ نہیں، میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ اس پیڑ کا خرما جتنا لذیذ ہے کسی پیڑ کا نہیں ہے، میں اس کو بہت یہ عزیز رکھتا ہوں، میں یہ نہیں بیچ سکتا. تو کہا کہ تو کیا قیمت لے گا؟ کہا میری قیمت بہت زیادہ ہے، میں اس قیمت کے بغیر لے ہی نہیں سکتا ہوں، جب تک مجھے وہ قیمت نہیں ملے گی تب تک میں اس کو نہیں بیچوں گا. تو ابو الدہدہ کہتے ہیں اچھا کیا ہے اس کی قیمت؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایک پیڑ کے بدلے 40 خرمے کے پیڑ چاہیے. اس وقت پیڑ کی قیمت ہوگی 40 پیڑ. تو ابو الدہدہ حقارت سے اس کو دیکھ کے کہتے ہیں ایک پیڑ، وہ بھی اس طرح کا پیڑ، اور 40 پیڑ مانگ رہے ہیں. چل میں دوں گا تجھے، مجھے یہ پیڑ بیچ دے، میں 40 پیڑ دوں گا. کہتا نہیں، میں تمہاری زبان پہ بھروسہ نہیں ہے، اچھے معتبر بڑے لوگوں کو بلاؤ قوم کے، وہ آئیں، ان کے سامنے تم گواہی دو، لکھت دو، تب جا کے میں پیڑ دوں گا. وہ جا کے بلا کے لاتے ہیں، لکھت ہوئی، وہ پیڑ جو ہے تو اس کو دے دیا. ابو الدہدہ آتے ہیں رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میں نے وہ پیڑ خرید لیا ہے، یہ پیڑ میں آپ کو دے رہا ہوں، مگر جو آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا جنت میں باغ کا، کیا مجھے بھی جنت میں باغ ملے گا؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس کو میں نے ایک باغ کا وعدہ کیا تھا، میں تجھ سے اس قسم کے بہت سارے باغوں جو خرمے کے درخت سے بھرا ہوگا، میں بہت سارے باغ تجھ کو دوں گا. دیکھیں کس طرح سے انہوں
نے مدد کی رسول اللہ کی، رسول اللہ کے چاہنے والی کی. انہیں انسان کو یہ فکر ہونا چاہیے، ذرائع اللہ بناتا ہے مگر اس کے لیے آمادہ ہم کو ہونا ہے. جب تک ہم ایک سیڑھی نہیں چڑھیں گے امام ہم کو کیسے گھسیٹیں گے؟ ہم جب آمادہ ہوں گے تو ہم کو ذرائع ملیں گے، وسائل ملیں گے، راستے ملیں گے. ہم جب گھر سے باہر نکلیں گے تبھی تو ہم کو راستہ ملے گا. گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے بہت سارے لوگ بہت کچھ سوچتے ہیں، تو کیا سوچ لینے سے ہماری زندگی بدلے گی؟ سوچ لینے سے زندگی نہیں بدلتی ہے. زندگی جد و جہد کا نام ہے. اگر صبح ہے تو شام بھی آئے گی، اگر شام ہے تو صبح بھی آئے گی. یعنی یہ زندگی ہی نشیب و فراز کا نام ہے. زندگی میں اگر ہم کو خوشیاں ہی خوشیاں مل جاتی تو اللہ کو کون یاد کرتا؟ یہ پروردگار کا کروڑوں احسان ہے کہ وہ ہم کو ہلاتا رہتا ہے، ہم کو جھنجھوڑتا ہے. یاد رکھو یہ دنیا میں تم کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تم کو کہیں اور کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تمہاری خلقت کا مقصد ہی کچھ اور ہے. تمہاری زندگی انسانوں والی ہو، تم جانور نہیں ہو، تم معاشرے میں رہنے والے ہو. تم پر کچھ حقوق ہیں، جیسے ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں. اگر ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کریں گے تو یقیناً ماں باپ آنکھ کر دیں گے. اور کتابوں میں آپ کو دکھا ہے، اگر عاق الوالدین گناہ کبیرہ کتاب، عاق الوالدین جس کو والدین آنکھ کر دیں اللہ بھی اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا. جنت کی خوشبو وہ بچے نہیں سونگ سکتے جن کو ماں باپ آنکھ کر دیں. زندگی میں بہت سے بچے ماں باپ کی بہت خدمت کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، ہر بات مانتے ہیں، ہر ان کی کمی کو پورا کرتے ہیں، ہر طرح سے ان کی خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر مرنے کے بعد بچے بھول جاتے ہیں کیا فرائض ہیں. وہ سارے فرائض اگر ادا نہیں ہوتے ہیں تو روحوں کو بھی اللہ نے اتنا پاور دیا ہے، اتنا اقتدار دیا ہے کہ روحیں آنکھ کر دیتی ہیں. حشر کے دن بہت سے بچے اٹھیں گے جو ماں باپ کے آنکھ شدہ. کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو دنیا میں ماں باپ کی بڑی نافرمان، بہت تکلیف دینے والے، بہت اذیت دینے والے، مگر ادھر ماں باپ کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنی زندگی کو بدل دیا. اب وہ اپنے ماں باپ کا ہر وہ کام انجام دے رہے ہیں جو ان کے ماں باپ کو کرنا چاہیے تھا. ان کی خوشنودی کا سامان، ان کی عزت کے لیے کام کرنا، ان کے جو فرائض چھوٹ گئے ہیں اس کو انجام دینا. تو وہ بچے اگر دنیا میں ماں باپ کو اذیت دی تھی تو روحیں ان کو اپنے والدین سے ہٹا کے ان کو آزاد کر دیتی کہ نہیں یہ میرا بچہ فرما بردار ہے. تو ہم کو زندگی جب بھی جینا ہے الرٹ ہو کے جینا ہے. اگرچہ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس، ایک لڑکا آتا ہے، یا رسول اللہ میرے باپ نہیں ہے، ماں ہے، مگر میری ماں بوڑھی ہے، میں چاہتا ہوں جنگ میں آپ کے ساتھ جانا مگر میری ماں اجازت نہیں دیتی. رسول اللہ نے کہا اپنی جا کی ماں کی خدمت کر، جہاد سے زیادہ تجھے ثواب ملے گا. یہ عظمت بتائی رسول اللہ نے. ایک جنگ میں باپ کافروں کی طرف سے آیا، ادھر باپ کافروں کی طرف سے آیا، ادھر بیٹے کی باری تھی. رسول اللہ نے بیٹے کو آواز دی واپس آ جا. کہا رسول اللہ میری باری ہے. کہا نہیں تیرا باپ آیا سامنے. اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے گا چاہے باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تیری عمر کو کم کر دے گا. اب تیری عمر کم ہو جائے گی. رسول اللہ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا، واپس آ جا. تو رسول اللہ یا چاردہ معصومین ہم کو عملی چیز کر کے بتاتے ہیں، تھیری نہیں بتاتے ہیں، پریکٹیکلی کہ یہ اس طرح سے تم کو زندگی جینا ہے. ماں باپ اگر ہم کو حکم دے رہے ہیں، ہم کو بہت زیادہ نقصان آ رہا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی بچے کو حق نہیں ہے کہ وہ باپ یا ماں کے سامنے اف کہے. حدیثوں میں ہے یہ. صرف ایک شرک کے لیے نہیں مان سکتے باپ ماں کی بات، واجبات کی ادائیگی میں نہیں مان سکتے.
ورنہ ہر بات ماں باپ کی وہ اف، قرآن میں اللہ کہہ رہے اگر اف سے چھوٹا کوئی ورڈ ہوتا تو میں وہ استعمال کرتا. تو اس امت کے حدیث رسول اللہ ہے، اس امت کے دو باپ ہیں، یا علی ایک تم ہو ایک میں ہوں. تو پھر امت کے باپ کا حق ہم کو کیسے ادا کرنا ہے؟ یہ رسول اللہ کے نواسے کی مجلس. رسول اللہ یعنی جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کے بچے ان کو نبوت نہیں ملی، جناب ہارون علیہ السلام کے بچوں کو نبوت ملی. جناب ہارون کے بچوں کے شبیر و شبر نام تھے، اس کے مطابق حسن و حسین نام رکھا گیا. جس طرح جناب موسیٰ کی نسل جناب ہارون کے بچوں سے چلی، اسی طرح رسول اللہ کے نسل جو ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام بہت عظیم شخصیتیں ہیں. جس وقت رسول اللہ بھی نہیں ہیں، علی علیہ السلام بھی نہیں ہیں، امام حسین علیہ السلام کھیلتے کھیلتے باہر نکل گئے. 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹہ ہوا، 3 گھنٹہ، جب کافی دیر ہو گئی جناب سیدہ کبھی دروازے پہ آتی ہیں، کبھی مسجد کے پاس جاتی ہیں، کئی بار آئی گئی، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس سے پوچھیں کہ امام حسین کہاں ہیں. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام 11 مہینے بڑے ہیں مگر گردے باری بچپن سے آئی ہے. کہتے بیٹا حسن جا اپنے بھائی کو دیکھ کہاں ہے، میں پریشان ہو رہی ہوں، میرا بچہ کتنی دیر ہو گیا ہے جو گھر سے گیا ہوا ہے. کیونکہ مدینے میں یہودی بھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی یہودی میرے بچے کو ضرر پہنچائے. یہودی رسول اللہ کے دشمن تھے، امام حسن امام حسین کے نہیں. امام حسن امام حسین کے دشمن مسلمان بھی کم ہیں، مسلمان علی علیہ السلام کے دشمن. اب امام حسن علیہ السلام چلے، آواز دے رہے یا میرے بھائی حسین کہاں ہو، جلدی بھائی سے بھائی جلدی مل جائے، بھائی نہیں نظر آئے گا تو بے چین رہوں گا. میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اماں بہت پریشان ہیں، حسین کہاں ہو. وہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جیسے ویرانی جگہ آئی تو دیکھا ایک ہرنی جا رہی ہے. امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں ہرنی کیا تو نے میرے بھائی کو دیکھا ہے، کہاں ہے میرا بھائی، جلدی مجھے بتا کہاں ہے میرا بھائی. تو اللہ نے ہرنی کو گویا کیا. یہ ہے امامت. امام جس سے چاہے بات کر لے، امام ہر مخلوق کا امام ہے. چاہے تو پتھر ہاتھ میں لے تو پتھر بول دے. تو ہرنی کہتی ہے کہ ہاں آپ کے بھائی کو صالح یہودی لے گیا ہے، اس نے آپ اپنے گھر میں ان کو بند کر دیا ہے اور آپ کا بھائی وہاں پر ہے. امام حسن علیہ السلام نے سنا، فوراً اس صالح نام تھا، اس صالح یہودی کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اے یہودی جلدی سے میرے بھائی کو میرے حوالے کر، ورنہ اگر میری ماں سے میں کہہ دوں گا کہ تو نے میرے بھائی کو قید کیا ہے تو میری ماں ابھی بد دعا کرے گی، ایک بھی یہودی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا. میری ماں کی بد دعا. اگر میں نے اپنے بابا کو کہہ دیا کہ تو نے میرے بھائی کو قید کیا ہے تو میرا بابا تلوار سے اتنا یہودیوں کو قتل کرے گا کہ کوئی یہودی دنیا میں باقی نہیں رہے گا. اور اگر میرے نانا کو پتہ چل گیا کہ تو نے میرے بھائی کو قید کیا ہے تو میرے نانا جو ہیں تو بد دعا کریں گے، تم سب کے سب نسلیں برباد ہو جاؤ گی، قیامت تو کوئی یہودی نہیں. ایک چھوٹے سے 4-5 سال کے بچے سے اتنا فصیح و بلیغ کلام. یہودی حیرت میں ہے. اس نے دروازہ کھولا، کہا یقیناً تمہارا بھائی میرے پاس ہے، مگر مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم کس کے بیٹے ہو. کہا میرا نانا رسول خدا، اللہ کے آخری نبی، حبیب خدا، شفیع روز جزا، سید المرسلین، افضل المرسلین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ
بچے سے کہلوانا چاہ رہا ہے، اس کو اتنا اچھا لگ رہا ہے امام حسن علیہ السلام کا کلام. وہ کہتے تمہارے بابا کون ہے؟ کہا تجھے معلوم ہے میرا بابا کون ہے؟ میرا بابا وہ ہے کہ جس نے میرے نانا کے ساتھ میں 2 قبلوں میں نماز پڑھی ہے. میرا بابا وہ ہے جس نے یہ جنگ لڑی، یہ جنگ لڑی. ساری چیزیں امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کی تعریف میں کہہ دے رہے ہیں. کہا تمہاری ماں کون ہے؟ کہا میری ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، اپنے باپ کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. میری ماں حوروں کی حور ہے. میری ماں کہ وہ ہے کہ جس کو میرا نانا ام ابیہا کہتا ہے. اتنی فضائل اپنے ماں کے بیان کیے. تو کہا کہ اچھا میں تمہارے بھائی کو تو تم کو دے رہا ہوں، مگر مجھے اپنے گھر بھی ساتھ لے چلو. اتنی بڑی سینی میں اس نے سب ہیرے جواہرات بھرے. امام حسن علیہ السلام نے امام حسین کا ہاتھ پکڑا. آگے آگے امام حسین پیچھے. یہودی ان کے اوپر موتیاں نچھاور کرتا ہوا، ہیرے نچھاور کرتا ہوا گھر تک پہنچے. جیسے ہی ماں نے بیٹے کو دیکھا گلے لگا دیا. کاماں فلاں یہودی کے یہاں تھا بھائی. جناب سیدہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، خوش ہوئی. ادھر سولے نے آواز دی بی بی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے محبت میں حسین کو رکھا تھا، مگر آپ جو چند گھنٹے آپ کو تکلیف ہوئی میں اس کی معافی چاہتا ہوں. میں نے بری نیت سے نہیں قید کیا تھا، مجھے بہت محبت ہو رہی تھی اس بچے سے، تو میں نے کچھ گھنٹے کے لیے چاہ کے میں اس کو دیکھتا رہوں. مگر آپ کو اتنی دیر جو اپنے بیٹے کی جدائی میں جو تکلیف ہوئی میں اس کی معافی چاہتا ہوں. جناب سیدہ کہتے ہیں دیکھ میں نے میرا حصہ معاف کر دیا، مگر حسین علی کا بیٹا ہے. جب تک علی تجھے نہیں معاف کریں گے خدا تجھے معاف نہیں کرے گا. اس وقت انتظار کیا اس نے. مولا کائنات آئے کہ یا علی، میں نے اس طرح سے حسین کو بہت جی چاہ رہا تھا اس کی زیارت کرنے دیکھنے کے لیے. میں نے اکیلا پایا تو میں نے رکھ لیا، اس سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں. اسی لیے اپنے یہاں معافی بہت اچھی چیز بتائی ہے. اگر انسان بڑا ہو کے بھی معافی مانگ لیتا ہے، نہیں بھی غلطی ہوتی معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے. اس کی جو باقی گناہ ہے وہ معاف کر دیتا ہے. اگر حق پہ رہ کے بھی معافی مانگ لیتا ہے انسان کو، اللہ کہتا ہے معافی مانگ. رسول اللہ کہتے ہیں معافی کے عطر میں اپنے آپ کو بسا لو. تو علیہ السلام کہتے ہیں دیکھ سولے میرا حق میں نے معاف کر دیا، مگر حسین پہ رسول اللہ کا حق زیادہ ہے. رسول اللہ معاف کریں گے تو میں اللہ معاف کر دے گا. رسول اللہ سے اس نے ملاقات کی. یا رسول اللہ اس طرح کا واقعہ ہوا. رسول اللہ نے کہا میں نے بھی تجھے معاف کیا، مگر چونکہ حسین اللہ کا پیارا ہے، اگر اللہ معاف کر دے گا تو یقیناً تیری معافی ہے. ہم نے ہمارے حق معاف کر دیے. کہتے ہیں وہ جنگل کی طرف نکل گیا، پھر اور ساری اتنی زیادہ اس نے کئی دن تک توبہ استغفار کیا کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ ہم نے اس کو حسین کی محبت کے صدقے میں ہی ہم نے اس کو معاف کر دیا. جب قرآنی آیتیں نازل ہوئی ایک صلوات دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. لعنت بے شمار لعنت. تو دیکھیں کہ جس وقت آیت نازل ہوئی رسول اللہ نے اس کو بلوایا اور پھر رسول اللہ نے کہا اللہ نے تیری غلطی کو معاف کر دیا. تو یہ چیز ہے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہودی میرے دشمن ہیں اور میری امت کا امتحان علی کی محبت سے لیا گیا ہے. کفار علی کے دشمن ہیں، مگر امام حسن امام حسین یہ سب کے پیارے ہیں. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. مگر دیکھیں خالی محبت کر لینا کافی نہیں ہے، محبت کا حق ادا ہونا ضروری ہے. آج سبیلوں پر ہندو بھی پانی پلاتے ہیں، غیر شیعہ بھی پانی پلاتے ہیں، مگر ان کے لیے برزخ آسان ہے. برزخ ان کی بہت آسان ہو جائے گی
کیونکہ میرا کریم امام اپنا قرض کسی پر نہیں رکھتا. امام دینا جانتے ہیں، امام کسی کا احسان نہیں لینا، اور احسان اگر کر دیا تو امام اس کے احسان کی بہترین جزا دینے والے ہیں. شرط ہے مولائے کائنات کی ولایت. 11 امام کی ولایت پہ باقی ہے انسان، اور علی علیہ السلام کے خلافت میں اگر رائی کے دانے کے برابر شک ہو جائے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا ہے. اس لیے عقیدوں کو بہت زیادہ پختہ بنائیں، عقیدوں کو اتنا مضبوط کر دیں کہ ہم کو ہر کام ہمارے امام کے لیے کرنا ہے. ہر ایک وہ کام جس سے ہمارے امام کی خوشبو کی حاصل. کربلا کا معرکہ جس طرح سے جناب سیدہ نے ایک ایک چیز کی ٹریننگ کی تھی. کربلا ایک دن میں نہیں واقع ہوئی ہے. جناب سیدہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اسی طرح سے ایک ایک چیز بتائیے کربلا کی. جناب زینب یا جناب علی اکبر، جناب عباس، ان کی ٹریننگ ہوئی تھی. تو جس طرح یہاں ٹریننگ ہوئی ہے اسی طرح دشمنوں نے بھی پلاننگ کی. بغیر پلاننگ کے یہ واقعہ نہیں ہوا ہے. اور یہ پلاننگ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے، کیونکہ علی علیہ السلام کو شہید کیا، دشمن نے اتنا بڑا مکر کیا کہ اپنا جو جس نے شہید کیا تھا اس کا نام سر ورق نہیں آ سکا. امام حسن علیہ السلام کو اسی نے زہر بھیجا جس نے علی علیہ السلام کو شہید کروایا، مگر قاتل سامنے نہیں آیا. تیسرا امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی یہی سوچا تھا کہ جنگل میں شہید کر دیں گے، ہم نکل جائیں گے، کوئی آیا ہوگا کسی نے شہید کیا. مگر امام ہے جس کی محافظت اللہ کرے، جس کے ولادت پہ ہزاروں فرشتے آسمان سے زمین پر آ رہے ہوں، بھلا وہ بھی تنہا رہ سکتا ہے؟ تو اللہ جس کا محافظ ہو، تو جس کی زندگی کا محافظ ہے اس کی شہادت کا بھی محافظ ہے. درندہ شیر آیا ہے موت کے پاس، شیر کا دم نکل گیا ہے امت کے ظلم کو دیکھ کر. کتنے شقی تھے وہ انسان، تھوڑی سی دولت کی لالچ میں. مگر آج بھی ہمارا امام، اگر انسان کربلا چلا جاتا ہے تو زندگی میں بھی معافی ہے اور آخرت میں بھی. انشاءاللہ کل عمر سعد کا واقعہ کہ کس طرح سے امام نے بھی عمر سعد کو دعوت دی تھی، امر بالمعروف کیا تھا، مگر اس نے قبول نہیں کیا. اور سعد کچھ رشتہ بھی لگتا تھا، مگر کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہو گیا. میرے امام، چونکہ یہ 10 دن امام کے لیے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں عزا کے فرش کی، اور جہاں پر میرے امام کا مدفن ہے کربلا کی خاک، کتنی عظمت ہے اس کی کہ جس وقت ایک شخص تھا بڑا شرابی تھا. پھر چوتھے امام جب آئے ہیں نا مدینہ، تو چوتھے امام جب مدینہ آئے ہیں تو انہوں کے پاس جو لوگ آتے تھے، تو امام نے کہا تھا کہ دیکھو 3 کام کر کے میرے سامنے کبھی نہیں آنا. 3 کام اگر کرو گے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. ایک، کبھی داڑھی نہیں منڈوانا. دوسرے، کبھی شطرنج نہیں کھیلنا. اور تیسرے، کبھی شراب نہیں پینا. جس وقت میرے بابا کا سر یزید نے تخت پر رکھا تھا دشت میں، اس دن وہ داڑھی بنائے ہوئے تھا، شطرنج کھیل رہا تھا،
شراب کا گلاس میں شراب ڈالتے تھے، شراب پی کے آخری گھٹ وہ میرے بابا کے چہرے پہ ڈالتا تھا۔ یعنی 3 کام اگر کرو گے تو مجھے میرا بابا یاد آ جائے۔ اب سوچیں کہ وہ امام کہ جو مدینہ آنے کے بعد سارے دشمنوں کو دیکھ رہے، یہ سب کربلا میں تھے، مگر سلام ہو چوتھے امام پہ، کسی کے لیے انتقام کی آگ بھی نہیں بھڑکی ان میں، بلکہ اس وقت بھی کسی نے مدد مانگی تو امام نے ان کی مدد کی ہے، اور بہت بہترین طریقے سے مدد کی۔ ہم وہ چاہنے والوں میں سے، ان کے چاہنے والوں میں سے، ہمارا نیچر کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا نیچر مطابق چاہتا معصومین کے اخلاق کی طرح ہونا چاہیے، تب ہم حقیقی عزادار بنیں گے۔ زبانی عزادار تو بہت ہیں، اپنے میں تقویٰ کا لیول اختیار کریں۔ جس وقت امر بالمعروف کی بات آئی، کہا کہ ہم کو نصیحت کیجیے یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے کتنی بہترین نصیحت کہ کوئی بھی بھوکا ہو اس کو کھانا کھلا، پیاسے کو پانی دو، امر بالمعروف کرو، نہیں منکر کرو۔ یہ نہیں کر سکتے ہو تو اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، اگر کہیں تو حق کہیں ورنہ کچھ نہ کہیں۔ اس زبان کی بنا پر انسان جو ہے تو جہنم میں جائے گا۔ یعنی زبان جو 100 گرام کی ہوگی جسم میں، بغیر ہڈی کی ہے، یہ کبھی بھی پھسل جاتی ہے، مگر اس کی وجہ سے تمام اعضاء قیامت کے دن تمام اعضاء زبان کو الزام دیں گے، تیری وجہ سے ہم کو جہنم میں آنا پڑا۔ کچھ سے شخص شراب بہت پیتا تھا، یہاں تک کہ عمر ہو گئی، پوری عمر اس نے گزار دیا، 60-70 سال کا ہو گیا، اب بیمار ہوا۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے کچھ آگاہی ہو جاتی کہ اب شاید میں نہیں بچوں، تو اپنے بچوں سے بتایا اس نے کہ میں جب مر جاؤں میرا غسل و کفن کر کے مجھے کوفہ لے جانا، نجف میں جوارے مولا کائنات میں مجھے دفن کر دینا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ امام کے جوار میں جو حد ہے اس میں اگر دفن ہوتا ہے انسان تو برزخ میں وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہودی تک خواہش کرتے تھے کہ مولا کائنات کے جوار میں جگہ مل جائے، اس نے بھی اپنے بچوں سے کہہ دے، مر گیا، بچوں نے بھی غسل کفن کیا، لے کے چلے نجف کی طرف۔ رات کو سارے خداموں کے خواب میں مولا کائنات آئے، روزے کے خدام، کہا کل ایک صبح جنازہ آنے والا ہے، خبردار وہ جنازے کو یہاں دفن نہیں کرنا۔ سارے خدام صبح اٹھے نماز کے وقت، ایک دوسرے سے کہا مولا کائنات نہیں آئے، کہاں؟ سب نے بیلچا ہتھوڑا لے کے سب آپ کھڑے ہو گئے، اگر وہ لوگ آئیں گے تو ہم دفن نہیں کرنے دیں گے، ظاہر سی بات ہے لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اب یہ لوگ کھڑے ہیں، سارا دن گزر گیا، آئی نہیں میت۔ مولا کائنات ایک کے خواب میں آتے تو خواب ہوتا، سارے کے ساروں کے آئے تو کیا بات ہے، سارا دن گزر گیا، دن گزر گیا، رات ہوئی، سب سو گئے۔ اب پھر رات میں مولا کائنات آئے خواب میں، کہا کہ آج جو صبح جنازہ آئے گا اس جنازے کو دفنا دینا بہت احترام کے ساتھ۔ اب خدام نے بھی جو زیادہ امام سے قریب ہوگا اس نے کہا مولا کل آپ نے کہا تھا کہ اس کو دفنانا نہیں، تو وہی جنازہ تو آ جا رہا ہے، کہاں؟ تو اس کو کیوں نہیں دفنانا؟ کیوں اس کو دفنانا ہے؟ کہا اس کو احترام کے ساتھ دفنانا۔ اب صبح ہوئی، جب جنازہ آیا خداموں نے بہت احترام کے ساتھ دفنایا۔ رات میں خدام پھر خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ مولا بتائیے کیوں اس کو احترام کے ساتھ دفنایا گیا؟ ایک دن پہلے بھی وہی جنازہ تھا، دوسرے دن بھی وہی جنازہ،
تو امام کہتے ہیں کہ جس وقت اس کے بچے جنازہ لے کے نکلے وہ نجف کا راستہ بھول گئے تھے، کربلا کی زمین پر پہنچ گئے۔ جنازہ لے کے وہ کربلا کی زمین پر گھوم رہے تھے کہ ایسی تیز ہوا چلی کہ کربلا کی مٹی جنازے کے ناک سے اندر پہنچ گئی۔ تو پروردگار نے کربلا کی مٹی جو خاک شفا انسان کی زندگی میں ہے، وہ خاک شفا کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ اتنی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے، وہ امام ہمارے پاس ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے امام کے لیے؟ کیا ہے ان عورتوں نے جو کربلا میں اپنے بچوں کو لے کر آئی۔ سب سے زیادہ بے چین جناب زینب ہے، وہ بہن جو اپنے بھائی کو ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں۔ مولائے کائنات جس وقت جناب سید زینب سلام اللہ علیہ شادی کے قابل ہوئی، بڑے بڑے گھروں سے رشتے آئے ہیں، کائنات کے امیر کی بیٹی، ایک سے ایک بادشاہ نے پیغام بھیجے، مگر مولا نے سب کے رشتوں کو رد کر دیا۔ جناب عبداللہ بھی اس وقت کے اربوں پتی میں سے تھے، بہت جاگیر تھی کیونکہ حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، افریقہ میں پیدا ہوئے تھے، بہت سارے شہروں میں ان کی جاگیر تھی، پراپرٹی تھی۔ جناب عبداللہ نے مولائے کائنات سے کہا کہ مولا میں شادی کروں گا۔ جعفر طیار کے بیٹے ہیں جناب عبداللہ، یعنی چچا ہیں علیہ السلام، چچا میں کروں گا آپ کی بیٹی سے۔ اب میرے مولا نے اپنی بیٹی کا مہر کیا طے کیا؟ دیکھیں، شادی نہیں کرنا حرام جب تک نہ ہو، شادی واجب نہیں ہے، شادی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے تو واجب ہو جاتی ہے، ورنہ شادی سنت مؤکدہ ہے۔ شادی نہیں کرے انسان ٹھیک ہے، مگر شادی کرنے کے بعد اس کے شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ سمجھ لیں کہ عورت ایک غلام ہو جاتی ہے، اس کا شوہر اس کا آقا ہوتا ہے، اور اللہ نے نماز تک قبول نہیں ہوگی اگر شوہر اس کا ناراض ہوگا۔ اتنے حقوق بتائے ہیں میاں بیوی کے۔ بہرحال مولائے کائنات تو بھائی مجسم اسلام ہے، تو کس طرح سے ان کو تو ساری چیزیں مولائے کائنات دشمنوں کے درمیان میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جانا ہے ان کو۔ تو جب جناب عبداللہ نے کہا کہ میں کروں گا شادی، تو عبداللہ زینب کی شادی 2 شرطوں پر ہوگی، اگر وہ 2 شرطیں مانو گے تو شادی ہوگی، ورنہ شادی نہیں ہوگی۔ ایک دن بھر میں کوئی بھی وقت زینب اپنے بھائی سے آ کے ملے گی، تم کبھی منع نہیں کرو گے، کیونکہ زینب اپنے بھائی کو اگر نہیں دیکھے گی تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور دوسرے، حسین سفر کرے گا، جب حسین سفر کرے گا تو زینب اس کے ساتھ۔ جناب عبداللہ نے طے کر دیا کہ مجھے شرط منظور ہے، جس وقت 28 رجب کو یہ قافلہ چلنے لگا، یہی کہا تھا مولا نے کہ زینب میں ساتھ لے جاتا، اماں نہیں ہے تم ہو، مگر عبداللہ کا حق ہے۔ جناب زینب آئی تھی، جناب عبداللہ سے یہی کہا تھا، میرے والد، کیا زینب نے کبھی کوئی چیز مانگی ہے؟ قاضی کی بیٹی، آپ کہیے تو کہ میرا بھیا جا رہا ہے۔ عبداللہ تم جان تو میری ماں نہیں ہے، اگر میرا بھیا تنہا چلا گیا تو زینب مر جائے گی۔ جناب عبداللہ بیمار ہے، اٹھ کے بیٹھے، قاضی کی بیٹی، امام میرا بھی امام ہے، اگر امام لے جائیں تو آپ ساتھ جائیے، اور یہ دونوں بچوں کو ساتھ لے کے جائیے۔
اون کو میری طرف سے فدیہ کریے گا، محمد کو آپ اپنی طرف سے۔ جناب عبداللہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ کیا۔ یہ دو بڑے مظلوم بچے، کس کے بچے ہیں؟ علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ جس وقت شب عاشور میرے امام خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں، اپنی بہن کے خیمے میں جیسے داخل ہوئے، سامنے دونوں بیٹے بیٹھے ہیں۔ دیکھو اونو محمد، کل ماموں پہ بڑا سخت دن ہے، اونو محمد کل ماموں پہ جان قربان کرنا ہے۔ اماں کہتے ہیں اماں اگر ہم کو علم مل جائے نا تو دیکھیے گا ہم کیسی جنگ کرتے ہیں۔ کہتی تم بچے ہو نا، پھر وہی بچپنے والی بات کر رہے ہو۔ دیکھو علم عباس کا حق ہے، تم خبردار علم کے لیے نہیں کہنا میرا عباس بڑا غیرت دار ہے، نہیں علمداری تو عباس کا حق ہے۔ دیکھو اونو محمد کل تم پانی کی طرف نہیں جانا، میرا بھیا پیاسا ہے، میرے بھائی کے بچے پیاسے ہیں۔ اونو محمد اگر تم نہر تک پہنچ گئے، اگر تم نے پانی ایک گھونٹ پی لیا، اونو محمد میں ایک دودھ نہیں بخشوں گی۔ اونو محمد ایسا نہ ہو کہ میرا اکبر چلا جائے اور تم اپنی جان بچا کے رہ جاؤ۔ تم یہ جب نکلنا میدان میں تلواریں لے کے تو لوگ یہ کہیں، تم نہیں کہنا کہ میں علی کا نواسا ہوں، تمہاری شجاعت اور بہادری دیکھ کے لوگ یہ کہیں ارے یہ حیدر کرار کا نواسا ہے، ارے یہ جعفر طیار کا پوتا ہے۔ اتنا حوصلہ دلایا ہے کہ آ گیا عاشور کا دن، صبح سے شہادتیں ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ آئے ماموں، ہم کو اجازت دے دیے، کہا جاؤ عباس کے پاس۔ جناب عباس کہتے ہیں وقت آئے گا تب بتاؤں گا۔ دونوں بچے کیا کریں؟ جناب زینب کہتی ہیں جب اکبر شہید ہو جائے گا جب جاؤ گے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں ماموں اجازت نہیں دیتے۔ اللہ اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے 9-10 سال کے بچے ہیں، محمد 9 سال کا ہے اور 10 سال کا ہے، مگر جناب زینب ہیں ایک مرتبہ دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ جناب عباس دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بچے دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ علی اکبر جاؤ دونوں کو لے کر آؤ۔ امام حسین کہتے ہیں میرے لاڈلوں تم لوگ دھوپ میں کیوں کھڑے ہو؟ کہ اماں ناراض ہو رہی ہے، ماموں آپ اجازت نہیں دیتے۔ ابا وہی ماموں عباس کہتے ہیں وقت آئے گا بتاؤں گا۔ ہم سوچتے دھوپ میں کھڑے ہو کے نجف کا آواز، نجف کی ماں دادا کو آواز دے آئیے مشکل کشائی کیجیے۔ کہتے جناب زینب نے جب سنا نا کہ اونو محمد دھوپ میں کھڑے ہیں، خیمے کے دروازے در پہ آ کے کھڑی ہوئی آواز دی اونو محمد آئے ہاتھ جوڑے میں ہیں، کہیں ہماری اماں ناراض نہ ہو جائیں۔ کہ اماں ماموں اجازت نہیں دے رہے، اماں فضا میرے بھیا کو بلائیں۔ جب امام حسین آئے نا جناب زینب ہاتھ جوڑ کے کہ بھیا یہ بتائیے کبھی میں نے کچھ مانگا ہے؟ بھیا کبھی کچھ چاہا ہے، کوئی خواہش کی ہے؟ بھیا آج زینب کچھ مانگ رہی ہے۔ امام سمجھ گئے، کہا زینب میں 9-10 سال کے بچوں کو نہیں قربان کر سکتا ہوں۔ عجب نہیں کہ زینب قدموں پہ گر جاتی، علی کی بیٹی ہے، عجب نہیں تھا۔ کہتی بھیا میں بڑی غریب ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے 2 بچوں کے علاوہ، بھیا میری قربانی قبول کیجئے، میں چاہتی ہوں میرا بھیا بچ جائے، میرے بچے چلے جائیں۔ میرے امام نے اجازت دی، عباس اور علی اکبر نے دونوں بچوں کو تیار کیا۔ اللہ اللہ، گھوڑے کی رکابوں میں پیر آیا ہے، ایک مرتبہ تلوار لے کے جو خیمے سے چلے ہیں، آواز دی ہے کوئی جو ہمارے مقابلے میں آئے؟ آج بھی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اون کا روزہ ہے، 1 کلومیٹر دوڑ کے دوری کے اوپر
दुश्मन को दौड़ाया है। दोनों बच्चे दुश्मनों को वासिले जहन्नुम कर रहे। एक मर्तबा आवाज आई, अरे ये हाशमी बच्चे हैं, एक एक करके नहीं, एक साथ इन पर हमला कर दो। मैं मना मैसरा ने एक मर्तबा जो बच्चों को घेरा, अरे रकाब से पैर बच्चों का निकल गया, घोड़े पे संभल न सके। आवाज दी, और ने आवाज दी, मामू आखिरी सलाम। कहते मोहम्मद ने आवाज दी, अली की बेटी, बेटे का सलाम कबूल। कहते मेरे इमाम दौड़ते हुए गए हैं। दोनों लाशें देखे, दोनों लाशें हैं। एक को जनाब अब्बास ने उठाया, एक को इमाम हुसैन ने उठाया। दोनों लाशें आ गई, दोनों लाशें रखी खेमे में। जनाब फिजा कहती है, ज़ैनब ओनो मोहम्मद आ गए। तब मैंने जिंदा आने के लिए नहीं भेजा था, मैंने अपने भैया पे कुर्बान होने के लिए भेजा था। जनाब फिजा कहती है, ज़ैनब ओनो मोहम्मद के लाशें आए। दोनों लाशों के दरमियान ज़ैनब ने शुक्र का सजदा किया। ये वो दो गरीब बच्चे हैं जिनकी माँ कहीं नहीं रोई है बच्चों को। जब कैद खाने में भी रिहाई के वक्त सर आए हैं ना, तो दो फूल से बच्चों के सर देख के कोई लेने वाला नहीं था। कैद खाने में जो औरतें आई थी पुरसे को, कहती क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? जनाब ज़ैनब कहती मैं इनकी माँ हूँ, मगर अपने भैया को रो या इनको रो। कहीं नहीं रोई ज़ैनब, जनाब ज़ैनब कहीं नहीं रोई। मगर ये दोनों बच्चे जब ज़ैनब मदीने गई हैं, जब मदीने में जनाब अब्दुल्ला के इसरार पे घर गई, जिस वक्त जनाब अब्दुल्ला से मिल ली, अब जो बच्चों का कमरा खोला, हुजरा खोला, दोनों बच्चों के मुसल्ले बिछे हुए, बिस्तर बिछे हुए, गिर पड़ी। ओनो मोहम्मद, आज तुम्हारी माँ तुमको रो रही है। मेरे बच्चों, तुमने मेरा दूध कहाँ अदा किया? हाय मेरे लाल, अपनी दादी से शिकायत न करना। سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون